جن کوتاہ بینوں یعنی کم نظر نے دل کا اقرار کیا تھا لیکن دماغ پر ان کو اب تک شک تھا، اب انہی تنگ نظروں کے لیے دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس میں دل سے زیادہ دماغ ہی کی نمائش ہوگی، تاکہ وہ وہمی شوشہ میں بھی مٹ جائے جس کی آڑ میں جاننے کے بعد نہ جاننے کے لیے چھپنے والے چھپ رہے ہیں۔ اور دیکھو کہ دماغی تجربات بنا کی اسی کشمکش سے وہ ترشی بھی نچوڑی جائے گی جس سے ان خود بینوں کا نشہ پھٹ جائے گا، جن کے پاؤں سر بلندی و علو یعنی تکبر کے خمار کے ہاتھوں جاننے کے بعد بھی ماننے سے اب تک ڈگمگا رہے ہیں تاکہ حجت پوری ہو۔ جو مرنا چاہے وہ کھلے بندوں سب کچھ دیکھ کر مرے، اور جو جینا چاہے وہ بھی کھلے بندوں سب کچھ دیکھ کر جیے۔ مدنی زندگی کے شروع میں جو یہ دکھایا گیا کہ حوانی علی الناس کے فریادی کو الناس اور ناس کے ساتھ جو کچھ ہیں سب پر اس کو وزن بخشا جا رہا ہے۔ یہ طائف کی گلیوں میں جو رد کیا گیا تھا، قلعہ پہاڑ کے دامن میں سب اسی پر رد کیے جا رہے ہیں۔ حاشیہ ہے کہ طائفی دعا کا یہ وہی ٹکڑا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صبحی کے متعلق فرمایا کہ اے اللہ، لوگوں میں یہ میری کیسی صبحی ہو رہی ہے۔ دوسرا حاشیہ ہے قلعہ پہاڑ کے حوالے سے کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ مدینہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس کا ذکر علیہ نبی نے اپنی کتاب میں بار بار کیا ہے، اور آئندہ الفاظ بھی حضرت علیہ السلام کی پیشگوئی ہجرت سے ماخوذ ہیں۔ بھوکوں کے لیے روٹی لے کر دوڑے آتے ہیں، پیاسوں کے لیے پانی لے کر دوڑے آتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں، باہم ایک دوسرے کو للکارتے ہیں۔ ابھی ابھی جس کو جمادی چٹانیں ہلم الیہ یا رسول اللہ کے ساتھ پکار رہی تھی، اسی کو انسانی زبانیں آگے آگے بڑھ کر ٹھیک اسی طرح اے اللہ کے رسول، زور اور حفاظت کی طرف آئیے عرض کرتے ہوئے جان حاضر کرتے ہیں، تو یہ مدینہ کا نہیں بلکہ قرن الثعالب کے موڑ پر طائف سے نکلتے ہوئے جس عمل کا رد عمل ملأ اعلیٰ سے شروع ہوا تھا، یہ اسی تسخیری قوت کا ظہور ہے جو مکہ میں بھی ظاہر ہوا، طور میں بھی ظاہر ہوا، طور سے باہر نکلنے کے بعد بھی ظاہر ہوا، قبا میں بھی ظاہر ہوا، جہاں خالق کا جو دروازہ مخلوقات کے لیے بند تھا، صدیوں بعد پہلی دفعہ قبا کی مسجد بنا کر کھولا گیا، تاکہ جس کسی کو جہاں کہیں زمین پر قابو بخشا جائے پہلا کام یہی کرے، اور اب دنیا میں بھی اسی رد عمل کا ظہور ہو رہا ہے، آئندہ ہوتا رہے گا۔ اسی کا ظہور کوفہ میں بھی ہوگا، دمشق میں بھی ہوگا، بغداد میں بھی ہوگا، غرناطہ میں بھی، اور غرناطہ و قرطبہ میں بھی ہوگا، قاہرہ میں بھی ہوگا، غزنی میں بھی ہوگا، دہلی میں بھی ہوگا، اور کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں ہوگا، کب تک ہوگا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ ابد تک، اب تو صرف اسی کا ظہور ہے، اسی کی نمود ہے، اسی لیے مدنی زندگی کے اصل عناصر یہ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ تو مکہ ہی کے آثار ہیں جنہیں تم اب مدینہ میں دیکھ رہے ہو۔ بلکہ مدنی زندگی میں تم کو وہ باتیں تلاش کرنی چاہیے جن میں دل سے زیادہ دماغ کا دیکھا گیا تھا کہ اس دل سے بہتر کوئی دل نہیں۔ اسی طرح ان باتوں کا مطالعہ مدینہ میں کرو جن کو دیکھ کر کہا جائے کہ اس دماغ سے بہتر کوئی دماغ نہیں۔ بنا مسجد و صفہ، ظاہر ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئی اور اس کے ساتھ صفہ کا مدرسہ بنایا گیا۔ لیکن کیا صرف مسجد بنائی گئی اور مدرسہ بنایا گیا؟ مسجد اور مدرسہ کون نہیں بناتا اور کہاں نہیں بنتے؟ پھر اس میں لڑائی کیا ہے؟ باوجود بڑائی پھر اس میں بڑائی کیا ہے؟ یہ تفصیل ہوگا سر۔ باوجود استطاعت و قدرت کے پختہ اینٹ اور پتھر سے نہیں بنائی گئی، بلکہ کھجور کے تنوں، شاخوں اور کچی اینٹوں سے بنائی گئی۔ بلا شبہ اس میں یہ نمونہ ضرور ہے کہ مسلمان جس آبادی میں پہنچیں، سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے بھی پہلے وہاں خدا کی عبادت کی مسجد کی نیو یعنی بنیاد رکھیں، بنیاد کھودیں،
کہ مسجد ہی اسلام کی میخ یعنی کیل ہے۔ اسلامی آبادی بناتے ہوئے سب سے پہلے چاہیے کہ اس میخ کو ہر مسلمان اس جگہ گاڑ دے جہاں وہ آباد ہوتا ہے، تعمیری تکلفات کی وجہ سے دقت یعنی مشکل نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے مسجد کا نمونہ وہ رکھا گیا جسے ہر شخص گاڑ سکتا ہے، ہر جگہ گاڑ سکتا ہے۔ آخر تعمیری سامان کے لحاظ سے بھی جو مسجد بھی ہوگی اس سے کیا کم ہوگی جو مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد و مدرسہ کے ساتھ ہر مسجد مدرسہ کے ساتھ ہو، علم دین ہے، دین علم ہے، عملاً اس نمونے سے اس کی تعلیم دی گئی۔ صفا کے بارے میں حاشیہ ہے کہ صفا کے معنی چبوترے کے ہیں۔ باہر کے غریب الوطن نو مسلموں کے لیے ایک چبوترا بنا کر سب پر ڈال دیا گیا تھا، اسی کا نام صفا تھا۔ اس میں یہ لوگ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کھانے پینے کا بندوبست عام ارباب خیر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ طلباء کی تعداد 100 تک بھی پہنچ گئی تھی۔ افسوس کہ مسلمانوں نے مسلمان طلباء کے لیے مدرسے تو بہت بنائے، لیکن نو مسلموں کے لیے صفا کی سنت ترک کر دی۔ کاش اب بھی لوگوں کو یہ خیال ہو۔ تحویل قبلہ کا راز، میں نہیں کہتا کہ اس مسجد و مدرسہ کے بنانے میں یہ مصالح بھی پیش نظر نہیں تھے، یا آئندہ مسلمانوں کو اس نمونے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، لیکن دیکھا گیا پر سوچا نہیں گیا۔ آخر مسجد عرب میں بنتی ہے، عرب میں کعبہ موجود تھا، صرف عرب جاہلیت ہی میں نہیں بلکہ اسلام میں بھی محترم تھا، لیکن بئی ہمہ اس سب کے ساتھ اس مسجد کا قبلہ عرب سے باہر فلسطین کے سلیمانی ہیکل کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قبلہ مقرر ہوا، لیکن یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وطنیت کا جو بت عرب میں صدیوں سے پوجا جاتا تھا اور اس زور شور سے پوجا جاتا تھا کہ اس بت کا پجاری اپنے سوا سب کو عجم اور گونگا سمجھتا تھا، دیکھو صرف اسی ایک مخفی ضرب نے اس بت کو پاش پاش کر دیا۔ جب قرآن میں ہے کہ ابتداءً عربوں پر غیر ملکی قبلہ گراں گزرا، یعنی قرآن کی آیت ہے نیچے لکھی ہے فَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یعنی قبلے کی تبدیلی گراں گزری ہے مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ راہ دکھا چکا تھا، کی طرف اشارہ ہے کہ غیر ملکی قبلہ گراں گزرا۔ یہی تو غور کرنا تھا کہ کیوں گراں گزرا، لیکن اب تو گرانیوں کے برداشت کا انہوں نے عہد کیا تھا، جھجکے مگر اسی کے ساتھ ہی آگے بھی بڑھ گئے، اور اولادہ یعنی اٹھوایا گیا اور لاد لیا یعنی اٹھا لیا۔ 17 مہینے تک اس وطنیت سیکھنے کی مشق نے جب ان کے لیے عرب اور غیر عرب کو ایک بنا دیا تو اس سے بھی عجیب اور عجیب تر تماشا پیش ہوتا ہے۔ بیت المقدس کا قبلہ بنا کر عرب کے باشندے عرب سے الگ کیے گئے، لیکن اب عرب ہی نہیں بلکہ عرب اور غیر عرب، خدا کی ساری زمین سے یہ عرب اور غیر عرب کا قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ 17 مہینے کے بعد قبلہ بدلتا ہے اور بجائے سلیمان کی ہیکل کے سلیمان و داؤد، اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کو قبلہ ٹھہرا کر حکم دیا جاتا ہے، اور جہاں سے تم نکلو اسی جگہ سے تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ دو، اور جہاں کہیں اے مسلمانوں تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف موڑ دو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہی کہ جو کعبہ سے باہر کیے گئے وہ بھی کعبہ کے اندر ہیں، اور جو کعبہ سے باہر تھے اپنے کو کعبہ کے اندر سمجھیں، بلکہ غیر عرب کو عرب کا قبلہ بنایا گیا، اور جب یہ ہو چکا تو پھر عرب اور غیر عرب سب کو مٹا کر نہ عرب ہی رہا اور نہ غیر عرب رہا، بلکہ خدا کی جو ایک دنیا تھی وہ ایک ہی دنیا کی شکل میں واپس آ گئی۔ کعبہ دنیا کی مسجد کی دیوار ٹھہرایا گیا، اور بسیط یعنی پھیلی ہوئی وسیع زمین اسی دیوار کا صحن قرار پائی۔ یہی ہر مسلمان سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ افریقہ کو بھی کعبہ میں سمجھتا ہے اور امریکہ کو بھی اس کے صحن کا ایک حصہ قرار دیتا ہے۔ ایشیا بھی اس کو کعبے کی دیواروں کے نیچے نظر آتا ہے۔ یورپ میں بھی جب اس کو نماز کی ضرورت ہوتی ہے تو کعبہ کے آنگن میں کھڑا ہو کر وہ اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ ہمالیہ کی سب سے بڑی چوٹی ایورسٹ اسی کے صحن کا ایک ٹیلہ ہے، اور بحر محیط اسی صحن کا ایک حوض، بحر قلزم اسی صحن کی ایک نالی ہے۔
ایک مسلمان اپنی زندگی کے ہر دن میں 5 وقت اسی نظریے کی عملی شکل میں مشق کرتا ہے، اور اسی کو یہی بتایا گیا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ پوری پوری زمین میری مسجد بنائی گئی ہے۔ مواخات اور اس کا فائدہ، وطنیت کے اس صنم اکبر کو توڑنے کے ساتھ اب قومیت یعنی قوم پرستی اور نسلیت یعنی نسل پرستی کا بت سامنے آتا ہے۔ اس قدر سرسری طور سے لوگ گزر جاتے ہیں جب سنتے ہیں یا کہتے ہیں کہ مدینہ میں انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرایا گیا اور ان میں عقد مواخات بھائی چارگی کا معاہدہ قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مہاجرین قریش اور قریشی نسل کے ساہوکار سود خور کعبہ کے کلید بردار تھے، اور انصار قبیلہ اوس و خزرج کے کسان اور کاشتکار تھے۔ حالانکہ دونوں آدمی تھے، دونوں انسان تھے، لیکن جس طرح آریائی نسل والوں نے سامی نسل والوں کو اور سامی نسلوں نے تورانی نسلوں کو، یا برہمنوں یعنی ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات نے شودروں یعنی ہندوؤں کی سب سے نچلی ذات کو، بے رنگوں نے رنگینوں کو، ٹھیکوں نے نمکینوں کو آدمی کی نہیں بلکہ گھوڑوں کی اولاد، بیل کی نسل سمجھا، اور اسی قسم بلکہ اس سے بدتر سلوک انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ روا رکھا جو ان کے ہم نسل ہم قوم نہ تھے۔ اوپر حاشیہ ہے کہ سنسکرت زبان میں آریہ کے معنی بزرگ اور معزز کے ہیں، اور یہ اس قوم کا نام ہے جو تقریباً 2.5 سال قبل مسیح وسط ایشیا سے چراگاہوں کی تلاش میں نکلی اور ایران کو پامال کرتی ہوئی بر صغیر پاک و ہند میں وارد ہوئی، اور یہاں کی قدیم مہذب قوموں دراوڑ کو جنوب کی طرف دھکیل کر خود ملک پر قبضہ کر لیا۔ آریاؤں کے کچھ قبیلوں نے یورپ کا رخ کیا اور وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ آریہ سفید رنگ، دراز قد اور بہادر تھے، کردار کی بلندی اور تنظیم کی صفات ان میں موجود تھیں۔ دوسرا حاشیہ ہے کہ عراق، شام، کنعان، فلسطین اور شمالی افریقہ اور جزیرہ نمایاں عرب میں جو عرب اقوام ہیں وہ تمام سامی الاصل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام قومیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کے اولاد ہیں، اسی لیے سامی کہلاتی ہیں۔ ان ملکوں کی مختلف زبانوں، موجودہ قدیم دونوں کو سامی زبانیں کہتے ہیں۔ آج کل سامی زبانوں میں عبرانی، مشوری اور عربی زندہ ہیں، جن میں عربی سر فہرست ہے۔ تیسرا حاشیہ ہے تورانی کے حوالے سے۔ وسط ایشیا کے اس علاقے کو توران کہتے ہیں، جس میں ترک، تاتاری، ترکمان وغیرہ نسل کے لوگ آباد ہیں۔ یہ علاقہ ایک طرف منگولیا تک پھیلتا چلا گیا اور دوسری طرف روسی قفقاز تک کے علاقے کو اپنے مغربی سمت کے پھیلاؤ میں لیے ہوئے ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس پر کبھی شاہ نامہ فردوسی کا تورانی فرما روا افراسیاب حکمران تھا، جس کی برپا کی ہوئی جنگوں میں ایران کا مشہور پہلوان رستم بن زال معرکہ آرا نظر آتا تھا۔ آج کل یہ علاقہ قلمرو، چین اور وسط ایشیا کے ممالک میں بنا ہوا ہے، اور اس کے سنکیانگ، ترکستان، ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، آذربائیجان کے نام وغیرہ کے ناموں کے ساتھ کئی حصے بسرے ہو گئے ہیں۔ قریش کو اپنے نسب پر، اپنے حسب پر بڑا ناز تھا۔ نسبی فخر ایک دیوتا تھا جو صدیوں سے ان میں پوجا جاتا تھا، اور اسی طرح پوجا جاتا تھا کہ غیر قریش عربوں کے ساتھ حج کرنے میں بھی اپنی اہانت محسوس کرتے تھے، جس طرح آج بھی اجلے کالوں کے ساتھ دعا تک مانگتے میں اپنی ذلت سے ڈرتے ہیں۔ قریشی اس قبرستان میں بھی دفن ہونا تنگ خیال کرتے ہیں جس میں غیر قریشی دفن ہوتا، جس طرح آج بھی شودروں کے مسان یعنی مردہ جلانے کی جگہ برہمنوں چتریوں کے مرگھٹ مردہ جلانے کی جگہ سے دور ہوتی ہے، یہی مواخات کا گزر طلاق نما لوہے کا ہتھیار، یہی مواخات کا گر تھا جس نے اس بت کو بھی ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ قریشی سردار انصاری احسان کے آگے جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ چومتا تھا، اور یہ ان کے قدم لیتا تھا کہ یہ اس کو اپنا سب کچھ، بلکہ تم نے سنا ہوگا کہ طلاق دے کر ایک بیوی تک دینے پر اصرار کرتا تھا، اور وہ شکریہ کے ساتھ
انکار کرتا تھا، اور یوں مخلوقات بلکہ اپنے خود ساختہ مخلوقات کے پنجوں سے آزاد ہو کر مدینہ والوں نے اپنے کھوئے ہوئے رب قیوم کو پا لیا تھا۔ اس کے بعد منادی کرا دی گئی کہ اب دنیا میں ایک ہے، اب دنیا ایک ہے، اس کا معبود ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، اور ان کا کعبہ ایک ہے۔ پہلا حاشیہ اوپر گزرا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ تقریباً 500 سال قبل مسیح طبقاتی نظام ہندو آریائی معاشرے کی نمایاں خصوصیات میں شمار کیا جانے لگا، اور ہندو پورے معاشرے کو 4 طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہمن مذہبی پنڈتوں کا طبقہ ہے، اور چھتری یہ اشراف امراء کا طبقہ ہے، اور بیش یہ کاروباری طبقہ ہے، اور شودر یہ خدمت گزار اور نوکر طبقہ ہے۔ اذان کی ابتدا، اور دیکھو کہ دن کے 5 وقتوں میں کڑک کڑک کر گرج گرج کر بلند میناروں سے پکارنے والے مشرق میں مغرب میں زمین کے آخری کناروں تک یہی پکار رہے ہیں، پکارتے رہیں گے۔ کیا ناقوس سے بغل سے کرنا، یہ بغل سے گھنٹوں سے طبل، بڑا ڈھول سے نقاروں، یعنی ڈھول سے یہ بات ممکن تھی، جس کی ابتدا اذان کی عجیب و غریب ندائی طریقے سے اسی کے بعد زمین پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی گئی۔ متعدد وطنوں کا بت ٹوٹ گیا، متعدد نسلوں کا صنم چور چور ہو گیا، جو توڑے گئے تھے جٹ یعنی مل گئے، جو بکھیرے گئے تھے سمٹ گئے، الغرض جو ایک تھے وہ ایک ہی ہو گئے۔ اور اسی یکتائی کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا اعلان اذان کی شکل میں 5 وقت کیا جاتا ہے، محض فکر و خیال میں نہیں بلکہ واقع میں عملی طور پر مدینہ میں دنیا کا یہ نقشہ قائم ہو گیا۔ آگے اس کا حاشیہ ہے، تو وہ یہ جو اوپر ان نے نام لیے ہیں ناقوس کے حوالے سے ہے کہ وہ شنکھ جو ہندو اپنے پوجا پاٹ کے وقت بجاتے ہیں، یہ ایک قسم کے سمندری جانور کا گھر ہوتا ہے۔ دوسرا حاشیہ ہے کہ بوک کرنا مترادف ہے، ایک قسم کا باجا بجانے کا سینگ نما بغل، جسے بغل کے پھونک سے بجاتے ہیں۔ قدیم ایام میں شاہی جلوس یا اعلان جنگ وغیرہ کے موقع پر نرسنگا پھونکا جاتا تھا۔ تیسرا ہے جی اذان کے حوالے سے، مسلمانوں نے مسجد نبوی تعمیر کر لی تو یہ سوال زیادہ محسوس ہونے لگا کہ کس طرح مسلمان وقت پر نماز کے لیے جمع ہوا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ طلب کرنے پر کسی نے ناقوس کی رائے دی، کسی نے بوک یعنی بغل کی تجویز پیش کی، کسی نے آگ جلانے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح بعض اور تجاویز بھی سامنے آئی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کسی آدمی کو مقرر کیا جائے کہ جو نماز کے وقت اعلان کر دیا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس فرض کو ادا کیا کریں۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا، الصلاۃ جامعۃ کہہ کر پکارا کرتے، اور لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جایا کرتے۔ کچھ عرصہ بعد ایک صحابی عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں موجودہ اذان کے الفاظ دکھائے گئے۔